السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، العزیز کے درس میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے صفحہ نمبر 32 سے، جس کا عنوان ہے آداب الخلاء، یعنی پیشاب و پائخانہ کے آداب۔ صاحب کتاب نے تقریباً 15 آداب ذکر فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ تمام کے تمام آداب ایک ایک کر کے دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ ان آداب کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کے بعد اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پہلا ادب کیا ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ وہ دعا پڑھیں۔ پیشاب کے لیے جانا ہے یا پائخانہ کے لیے آپ کو جانا ہے، چاہے کھلے میدان میں ہو یا ٹوائلٹ میں ہو، تو آپ کو دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا اہتمام کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے فائدہ کیا ملے گا؟ اس کا فائدہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ ہمیں یہ بتلایا کہ جب کوئی بنی آدم پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے یا پاخانہ کے لیے بیٹھتا ہے تو خبیث جن اور خبیث جنی ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان پر حملہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو بنی آدم کے شرمگاہوں کے درمیان اور جنی کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے اس دعا کو پڑھنے کا، لہٰذا ہمیں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس لیے بھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کے لیے ہو یا پائخانہ کے لیے ہو، آپ بیت الخلاء جاتے یا کسی میدان میں آپ بیٹھتے تو آپ اس دعا کو ضرور پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو چاہے آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھیں، یا تو پھر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھیں۔ دونوں ہی دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے، تو دونوں دعاؤں میں سے آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء سے نکلے یا پیشاب و پائخانہ سے آپ فارغ ہو تو اس وقت بھی آپ کو دعا پڑھنا چاہیے۔ جس طرح سے آپ جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے آپ نے دعا پڑھی تھی، ویسے ہی آپ کو نکلتے وقت فارغ ہوتے وقت بھی آپ کو دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ غفرانک۔ بہت ہی آسان سی دعا ہے، آپ تمام لوگ اس کو بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں۔ وہ دعا ہے غفرانک، یا اللہ میں تیری بخشش اور میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب اور پاخانہ سے فارغ ہوتے تو آپ غفرانک یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تھا دوسرا ادب۔ اور تیسرا ادب یہ ہے کہ جب آپ پیشاب کے لیے یا پائخانہ کے لیے آپ ٹوائلٹ میں داخل ہو، روم میں یعنی ٹوائلٹ روم میں جائے، تو اس وقت آپ اپنے بائیں پیر کو پہلے داخل کیجیے، اور جب وہاں سے آپ نکلے تو دائیں پیر کو پہلے نکالیے۔ یہ ہے ادب، کیونکہ ہر بھلائی میں اور ہر اچھے کام میں دائیں سے شروع کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ کھانا کھانے کا حکم دائیں ہاتھ سے ہے، اور جہاں تک استنجا کرنے کی بات ہے تو بایاں ہاتھ سے ہے۔ تو لہٰذا دائیں چیز کو مقدم رکھا جاتا ہے شریف کام میں، اور غیر شریف کام میں بائیں چیز کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ مسجد میں آپ جائیں گے تو پہلے آپ کو دایاں پیر داخل کرنا پڑے گا، آپ نکلیں گے تو پہلے بایاں پیر نکالنا چاہیے۔ تو یہ ہے آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے۔
تو یہ تیسرا ادب تھا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جب آپ کھلے میدان کی طرف رخ کریں، وہاں پیشاب کرنا چاہیں یا پیخانہ کرنا چاہیں، تو پھر آپ کو دور چلے جانا چاہیے تاکہ آپ کو کوئی نہ دیکھ سکے، آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیے۔ تو یہ ہے چوتھا ادب۔ اس کی دلیل عن جابر رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں نکلے۔ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَأْتِي الْبَرَازَ حَتَّى يَتَغَيَّبَ فَلَا يُرَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب یا پائخانہ کے لیے کھلے میدان کا جب بھی رخ کرتے تو اللہ کے نبی اتنی دور چلے جاتے کہ آپ کو دیکھنے والا دیکھ نہیں پاتے۔ تو لہٰذا دور جانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ قریب بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھنے والا بآسانی دیکھے گا، دیکھنے والوں کو بھی شرم آئے گی اور جس کو دیکھ لے گا اس کو بھی شرم آئے گی۔ تو لہٰذا دور جانا چاہیے۔ یہ تھا چوتھا ادب۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ اگر آپ چاہے کھلے میدان میں ہو یا آپ اپنے گھر میں بنائے ہوئے ٹوائلٹ میں ہو، جب آپ پیشاب کے لیے بیٹھے یا پاخانہ کے لیے بیٹھے، کپڑے کو پہلے آپ نہ کھولیں، بلکہ زمین کے قریب ہونے کے بعد ہی آپ اپنا کپڑا کھولیں۔ یہ ہے سنت طریقہ اور یہ ادب۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب و پاخانہ کے لیے آپ جاتے تو آپ اپنے کپڑے کو اس وقت تک نہیں اٹھاتے جب تک کہ آپ زمین سے قریب نہیں ہو جاتے۔ لہٰذا سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم تمام لوگوں کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم پیشاب کے لیے بیٹھے یا پائخانہ کے لیے بیٹھے تو ہم اپنے کپڑے کو اسی وقت اتاریں جب ہم بالکل زمین سے قریب ہو جائیں۔ اسی طرح سے چھٹا ادب یہ ہے کہ پورب یا پچھم کی طرف منہ کر کے پیشاب و پاخانہ کرنا منع ہے۔ ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ولا في البنيان۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا ہو یا پاخانہ کرنا ہو، دونوں ہی منع ہے، چاہے آپ اپنے گھر میں بنائے ہوئے ٹوائلٹ میں ہو یا پھر کھلے میدان میں، کہیں پہ بھی ہو، قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنا اور پائخانہ کرنا منع ہے۔ اس کی دلیل عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ جب تم لوگ پیشاب کے لیے یا پائخانہ کے لیے آؤ تو پھر تم لوگ قبلہ کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلہ کی طرف پیٹھ بھی نہ کرو، یعنی پچھم کی طرف اپنا پیٹھ کرنا بھی منع ہے اور منہ کر کے بیٹھنا بھی منع ہے۔ قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض قد بنیت نحو الکعبہ فننحرف عنها ونستغفر اللہ تعالی۔ ابو ایوب کہتے ہیں کہ ہم لوگ شام آئے، ملک شام آئے تو ہم نے وہاں پر ٹوائلٹ کو بنا ہوا پایا کہ اس کو قبلہ کی طرف رخ کر کے ہی بنایا گیا تھا، تو فننحرف عنها، جب ہم لوگ پیشاب کے لیے بیٹھتے یا پائخانہ کے لیے بیٹھتے تو ہم لوگ قبلہ کی طرف سے پھر جاتے، اس طرف ہم لوگ منہ کر کے نہیں بیٹھتے۔ ونستغفر اللہ تعالی، اور اگر ہم پہلے ہی بیٹھ چکے ہوتے تو ہم پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے، استغفار طلب کرتے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا عمل۔ تو چھٹا ادب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پیشاب یا پاخانہ کے لیے قبلہ کی طرف ہم رخ کر کے نہ بیٹھیں، نہ پیٹھ کر کے بیٹھے اور نہ ہی چہرہ کر کے بیٹھے، دونوں ہی منع ہے۔ ساتواں ادب یہ ہے کہ لوگوں کے راستے میں، گزرگاہوں میں یا جہاں لوگ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، سایہ حاصل کرتے ہیں، ایسی جگہوں میں پیشاب و پائخانہ کرنے سے بچا جائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اتقوا اللاعنین قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ
قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابیوں اور اے میری امت کے لوگوں، تم لوگ لعن طعن کرنے والی دو چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول دو لعنت بھیجنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دو چیز کیا ہے جس سے ہم بچیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس، پہلی وہ جگہ ہے جہاں لوگ گزرتے ہیں، جو لوگوں کا عام راستہ ہے، تو راستے میں پیشاب و پائخانہ کرنے سے بچو۔ جو پیشاب و پائخانہ کرتا ہے اس پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں، لہٰذا اس حرکت سے، اس کام سے بچو۔ اور دوسری جگہ او فی ظلہم، جہاں لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں اس جگہ پر بھی پیشاب و پائخانہ کرنے سے بچو۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بیٹھ کر وہاں پر آرام کرتا ہو اور وہیں پر آپ جا کے پیشاب کر دیں، پائخانہ کر دیں، تو ان کو کتنا غصہ آئے گا، اور غصے میں آ کر نہ جانے کتنی گالیاں دے گا۔ تو لہٰذا گالیوں سے بچو، لعن طعن کرنے والی چیزوں سے بچو۔ تو ساتواں ادب یہ ہوا کہ پیشاب و پاخانہ کرنا راستوں میں، گزرگاہوں میں یا سائبان میں منع ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب وَيَكْرَهُ أَن يَبُولَ فِي مُسْتَحَمِّهِ، اپنے ہی غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ غسل خانہ بنایا گیا ہے غسل کرنے کے لیے، اور پیشاب خانہ بنایا جاتا ہے پیشاب کرنے کے لیے۔ آپ پیشاب خانہ جا کر اگر غسل کرنے لگیں گے تو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ غسل خانہ میں جو غسل کے لیے بنایا گیا ہے وہاں پر آپ پیشاب کرنے لگیں گے تو بھی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا غسل خانہ میں پیشاب نہ کیا جائے، پیشاب خانہ میں پیشاب کیا جائے اور غسل خانہ میں غسل کیا جائے، کیونکہ اگر آپ غسل خانہ میں پیشاب کریں گے پھر وہیں پہ نہائیں گے تو یہ بہت ہی امکان ہے کہ آپ نے پیشاب کیا تھا اس کے قطرات وہاں پر موجود ہو، اور پانی جب ڈالیں گے اپنے جسم پر، اپنے بدن پر، تو یہی پیشاب کا چھینٹا آپ کے بدن پر گرے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا منع فرما دیا اَن یمتشط احدنا کل یوم او یبول فی مغتسلہ، کہ کوئی بھی شخص غسل خانہ میں پیشاب کرے، یہ منع فرما دیا۔ نواں ادب وَيَحْرُمُ الْبَوْلُ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا یہ منع ہے۔ کھڑے پانی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا پانی ہو، لوگ وہاں نہاتے ہو اور بوقت ضرورت اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہو، کھانا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو ایسے کم پانی میں جو پانی بہہ نہیں رہا ہے بلکہ جمع ہوا ہے، رکا ہوا پانی ہے، اس پانی میں پیشاب کرنے سے یہ خطرہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یبال فی الماء الراکد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرما دیا۔ تو جو پانی رکا ہوا ہو، جو پانی بہہ نہیں رہا ہو، اس پانی پہ پیشاب نہ کیا جائے۔ یہ ہے نواں ادب۔ اور 10واں ادب یہ ہے کہ پیشاب بیٹھ کر کرنا چاہیے، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، لیکن بوقت ضرورت کھڑے ہو کر بھی پیشاب کیا جا سکتا ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر طریقہ یہی تھا۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا الی سباطۃ قوم فبال قائما، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کرکٹ پھینکنے کی جگہ کے پاس آئے، فبال قائما، اور آپ کھڑے ہو کر پیشاب کیے، فتنحیت فقال ادنو، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے تو تھوڑا سا میں پیچھے ہٹ گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھوڑا قریب آ جاؤ، پیچھے مت ہٹو، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ فدنوت حتی قمت عند عقبیہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب مجھے قریب ہونے کے لیے کہا تو میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ فتوضأ ومسح علی خفیہ، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے وضو کیا اور پیر دھونے کی بجائے آپ نے موزے پر مسح کیا۔
تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کھڑے ہو کر بھی پیشاب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، جیسے کہ پینٹ وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، بیٹھنے میں پرابلم ہے، تو اس موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا اگر بندوبست ہے تو کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آپ پیشاب کے چھینٹے، اس کے قطرے آپ کے کپڑے پر نہ گرے۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الْقُعُودُ أَفْضَلُ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ مِنْ فِعْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ہم نے افضل اس لیے کہا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا، من حدثکم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بال قائما فلا تصدقوه، جو شخص تمہیں یہ بتائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوه، تو اس کی تصدیق نہ کرو، اس کی بات قبول نہ کرو، اس کو سچ نہ مانو۔ تو کیا لگتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کہہ رہی ہے۔ انہوں نے جو کچھ دیکھا اسی کو بتایا، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ دیکھا اسے بیان کیا۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رہتی تھی اور اللہ کے رسول گھر میں بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، تو لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بالکل درست ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے بیٹھے پیشاب کرتے تھے، اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو گھر سے باہر دیکھا، سفر میں دیکھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بات پر صحیح ہے۔ تو لہٰذا دونوں کی بات اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔